صاحبان علم و فن اور نامور شخصیات کے انٹرویوز پر مبنی خصوصی پروگرام پیش خدمت ہے۔ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ میزبان کمل نصیر، ایگزیکٹو پروڈیوسر محمد فیاض بلوچ، پیشکش ریڈیو پاکستان۔ السلام علیکم۔ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ریڈیو پاکستان کے اس پروگرام کے ساتھ میں کمل نصیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا پروگرام ایک ایسی براڈ کاسٹر کے نام ہے جو میرے لیے تو بہت ہی محترم اور بہت محبت میں رکھتی ہوں ان سے، عقیدت ان سے رکھتی ہوں، لیکن سب لسنرز جو ہیں ان کو سال ہر سال سنتے آئے، ان کی آواز کی، ان کے انداز کی، ان کے الفاظ کی، جو کبھی لکھ کے نہیں بولے گئے، جو دل سے آئے۔ تو جو بات دل سے نکلتی ہے وہ تو بہت سچی ہوتی ہے۔ میری خوش قسمتی ہے کہ میرے ساتھ ہیں یاسمین طاہر صاحبہ۔ یاسمین آپا، تھینک یو سو مچ۔ میں سوچی تھی کس کے بارے میں بول رہی ہیں، میرے بارے میں تو نہیں شاید، لیکن بہرحال شاید میرے ہی بارے میں تھا۔ جی کیسی ہیں؟ آپ ہی سے متعلق تھا سارا کچھ۔ یاسمین آپا، میں یہ وہ چھوٹا منہ بڑی بات ہے، آپ کے سامنے میں کیا کہوں گی براڈ کاسٹنگ کے بارے میں۔ آپ نے بچپن سے، اور آپ کا ایک تو ماحول اس قدر ادبی، اور گھر میں اتنے بڑے نام آپ کے والد کے نام سے، لیکن آپ اپنی حیثیت سے اتنی بڑی براڈ کاسٹر ہیں۔ آپ سید امتیاز علی تاج کی صاحبزادی ہیں، آپ کی والدہ حجاب امتیاز علی، وہ بھی لکھتی تھیں، بہت بڑی خاتون۔ اور پھر آپ بیائی گئیں نعیم طاہر صاحب سے، جو خود ایک انسٹیٹیوشن ہے اپنی ذات میں، لکھنے کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، اتنے بہت سی نسبتوں سے۔ لیکن میرے لیے آپ میری یاسمین آپا ہیں، جن کو میں دیکھتی تھی جب وہ گورنمنٹ کالج سے ریڈیو پاکستان آتی تھیں، اور وہ ہیروئن تھیں، اور ہم آپ کو دیکھ کے سوچا کرتے تھے، ہائے ہم کب ذرا سے بڑے ہوں گے، ہم بھی کبھی ہیروئن کا رول کریں گے۔ تو آپ میری یاسمین آپا ہیں۔ بتائیے آپ کا سفر، یہ جو اتنی مدتوں پہ محیط ہے، اتنی دہائیوں پہ محیط ہے، کیسا رہا اور کیسے شروع ہوا اور کیا اس کی؟ پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ جو آپ اتنی تمہید باندھ رہی تھیں تو میں نے کہا یہ تو بات مجھ سے کرنی آئی تھی، کس کے بارے میں بات کر رہی ہیں؟ میرے بارے میں تو یہ سب کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ میرا تعلق ریڈیو سے جی بہت پرانا ہے، اور اس میں میرے والد کا بھی ہاتھ تھا، اور اس میں آپ کی والدہ یعنی معینی حمید کا بہت ہاتھ تھا۔ وہ ہمارے گھر میں پیچھے رہا کرتی تھیں، اور میرے والد کے ساتھ انہوں نے بہت ڈرامے کیے، بلکہ میرے والد ان کی آواز کو ذہن میں رکھ کے کردار لکھتے تھے، بہت ان کی قدر کرتے تھے، بے حد قدر کرتے تھے۔ تو وہ مجھے ایک دن کہنے لگیں کہ تم چلو میرے ساتھ ریڈیو اسٹیشن بچوں کے پروگرام میں۔ میں نے کہا جی اچھا چلتی ہوں، تو میں چلی گئی۔ اب میں نے ان سے کہا کہ یہ اردو میں ہوتا ہے اور میری اردو اتنی رواں نہیں ہے، تو کہنے لگی نہیں کوئی بات نہیں چلو۔ خیر جاتے ہی انہوں نے مجھے چاکلیٹ کا ٹکڑا دیا، جس سے میں بڑی خوش ہو گئی، بھول بھال گئی کہ اچھا کیا ہے، اب کیا ہونے والا ہے۔ تو وہ مجھ سے باتیں کرتی رہی، اور انہوں نے پہلی جو مجھ سے براڈ کاسٹ کروائی وہ انگریزی خبروں کی تھی۔ ایک چھوٹا سا اسکرپٹ تھا کہ اس کو ذرا پڑھ کے سناؤ، تو وہ میں نے پڑھ کے سنایا، تو وہ پسند کیا گیا۔ میں تو بڑی حیران ہوئی کہ میں نے تو کبھی خبریں ہی نہیں پڑھی تھی، یہ کیسی چیز پسند کر لی گئی۔ کہنے لگی نہیں یہ بھی تمہارا ایک ٹیسٹ ہو رہا تھا۔ میں نے کہا یہ اچھا کیا کہ یہ نہیں بتایا کہ ٹیسٹ ہو رہا ہے، کیونکہ جب کوئی کہتا ہے نا کہ کوئی امتحان ہے یا کوئی ٹیسٹ ہے یا کوئی مقابلہ ہے تو کچھ آدمی سمٹ سا جاتا ہے، کچھ گھبرا سا جاتا ہے، کچھ پریشان سا ہو جاتا ہے۔ تو وہ میری ابتدا تھی ریڈیو میں بچوں کے پروگرام سے، اور جب میں نے وہ پروگرام کیا تو ریڈیو ہی میں کچھ اور لوگوں نے بھی سن لیا، اور پھر مجھے مختلف پروگرامز ملنے شروع ہو گئے، اور میری تو خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ میں وہ کر رہی ہوں جو میرے والد بھی کرتے تھے، اور میں بھی شاید انہی کے نقش قدم پہ چل رہی ہوں۔ اور میں نے سارے وہ پروگرام کیے جن میں میرا دل لگ جاتا تھا، یا پتہ نہیں میں لگا لیتی تھی ان میں دل کہ اب یہ کرنا ہے، تو اس میں جب تک دل نہ آپ لگائیں کسی کام میں تو تب تک وہ کچھ اچھا نہیں ہوتا۔ اور سننے والا یا دیکھنے والا جو بھی ہے نا، وہ بھی آپ کسی نہ کسی طور پہ اپنی جو دلی کیفیت ہے نا وہ بھی آپ کی آواز میں آ جاتی ہے۔ اگر آپ کی چیز بہت دلچسپ ہو، آپ کو خود دلچسپی ہو اس میں، تو اس کی ادائیگی میں، اور ایک ایسی چیز جس میں آپ کو دلچسپی نہیں ہے اس کی میں بہت فرق ہے۔ میں کبھی بد دل نہیں ہوئی کہ ریڈیو کون سنتا ہے، بہت لوگ سنتے ہیں،
اور اس کو میرا خیال ہے کہ انڈر ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے کہ ریڈیو اب کوئی نہیں سنتا. اور ریڈیو والوں سے بھی میری گزارش یہ ہے کہ ذرا دھیان رکھیے پرانے پروگراموں پہ بھی، ان کے بارے میں بھی غور کیجیے، دیکھیے کہ وہ آج قابل نشر ہیں یا نہیں ہیں. میں وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ اگر اسی سٹائل میں کیا جائے تو یقیناً کامیابی ہوگی. یاسمین آپا، آپ نے بالکل ابتدا سے ہی ڈرامے سے آپ کی ابتدا ہے، تو آپ ڈرامے میں ہیروئن کبھی انارکلی ہیں تو کبھی دل آرام ہیں اور کبھی شہزادی ہیں اور کبھی کچھ اور ہیں. یہ آپ کو وہ بہتر لگا یا جو آپ نے ہوسٹنگ کی وہ آپ کو زیادہ پسند آئی؟ مجھے ہوسٹنگ بہت پسند تھی. اچھا. کچھ مجھے اپنے سننے والوں پر بہت اعتماد تھا کہ یہ ضرور سن رہے ہوں گے، میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں کر رہی. اچھا. اور وہ باتیں کر رہی ہوں اور اس ماحول کے بارے میں بول رہی ہوں جو میرے تصور میں ہے کہ گھر کا یہ ماحول ہوگا. یعنی مثال کے طور پہ صبح کے وقت، کیونکہ میں زیادہ تر صبح کا پروگرام کرتی تھی، تو ایک ہڑا ہڑی ہوتی ہے. بھئی بچے کو اسکول جانا ہے، میاں کو دفتر جانا ہے، ابھی تو سامان بھی نہیں آیا، وہ پکنا بھی ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اینڈ ٹائم پہ دودھ پھٹ گیا، او ہو اب کیا ہوگا، چائے کیسے بنی. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو میں مد نظر رکھ کے کہ ایک عام گھر میں کیا ہو رہا ہے یا میرے اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس کیفیت کو میں الفاظ میں جس طرح بھی ہوتا تھا، اچھا یا برا، وہ بیان کرنے کی کوشش کرتی تھی، جس سے سننے والے کو یہ لگتا تھا یہ تو ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں ہی بیٹھی ہے، میرا ہے دیکھو دیکھو دودھ پھٹ گیا، اس کو کیسے پتا کہ دودھ پھٹ گیا. اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی تھیں جن کا مجھے جو رسپانس تھی وہ خطوں سے آتی تھی. اور میں سمجھتی ہوں کہ شاید میں ریڈیو پہ، اور میں بڑے فخر سے یہ کہہ رہی ہوں کہ شاید میں وہ واحد تھی جو ایک ایک خط پڑھتی تھی. اچھا. میں وہ بوری سی بھر کے گھر لے آتی تھی اور پھر نیچے اس کو بچھا دیتی تھی، اور ان میں سے ایک ایک خط، ایسے خط جو صرف پروگرام کی جی آپ کا پروگرام اچھا ہے، ان کی فہرست الگ، لیکن جس میں کوئی اگر مشورہ ہے یا کچھ بتایا گیا ہے یا کوئی تنقید ہے، ہاں تنقید ہے، وہ میں ضرور پروگرام میں شامل کر لیتی تھی. تو میرا ان سے سننے والوں سے ایک عجیب رشتہ قائم ہو گیا تھا. اور اس کا احساس مجھے تب ہوا جب میں ریڈیو سے ریٹائر ہوئی، کہ اس کے بعد بھی مجھے اتنے خط آئے کہ آپ کہاں چلی گئی ہیں، آپ ہمیں چھوڑ کے کیوں چلی گئی ہیں. پھر ان کو میں یہ سوچتی تھی کہ ان کو میں کیسے سمجھاؤں کہ ایک ریٹائرمنٹ بھی ایک چیز ہوتی ہے جب آپ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس سے خون بھی بہت بڑھتا تھا کہ یہ سب سن ہی رہے ہوں گے نا پروگرام، جو اب نہیں سنتے ہیں تو کمی محسوس کرتے ہیں. اچھا. آپ نے میوزک کے پروگرام بھی کیے، آپ نے انگلش میوزک کے بہت پروگرام کیے. چھوٹا آپ اس وقت انگریزی کے پروگرام کر رہی تھیں سے، پھر آپ نے فورسز کے پروگرام بھی کیے، آرم فورسز کے پروگرام بھی کیے، مارننگ شوز بھی آپ نے کیے. اتنی صبح اٹھ کے جانا ریڈیو نا، اور تو یہ ایک پیشن ہے نا آپ میں، جو صبح 5 بجے اٹھ کے تیار ہو کے ریڈیو چلے جانا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اس کو پیشن ہی کہا جا سکتا ہے. اور جب تک آپ کو پیشن نہ ہو تب تک میرا خیال ہے کچھ بات دل سے نہیں نکلتی. اور جو بات دل سے نکلتی ہے میں سمجھتی ہوں اس میں بہت وزن ہوتا ہے، ورنہ باقی باتیں تو کچھ بناوٹ سی ہو جاتی ہیں، مجھے یوں لگتا ہے. یعنی ضروری نہیں کہ سب مجھ سے متفق ہوں، لیکن جب تک آپ جو بھی کام کریں اس میں آپ سما نہ جائیں اور سمجھیں کہ یہی ذریعہ ہے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا، اور آپ کو یہ بھی یقین ہو کہ اگلا سن بھی رہا ہے. تو میرا خیال ہے یہ اس سے مجھے بہت جس طرح کی ڈاک میرے پاس آتی تھی، میں پڑھ کے حیران ہوتی تھی کہ ایک ایک فقرہ وہ دہرا کے لکھتے تھے، آپ نے اس دن یہ کہا تھا، آپ نے یہ کہا، اس کا مطلب سن ہی رہے ہوں گے نا جو وہ بات کر رہے ہیں. تو اس سے بڑی چیز تو اور نہیں ہو سکتی. میں تو اپنے جتنا بھی میں نے وقت گزارا ریڈیو پہ اور جس طرح سے گزارا وہ آج تک میرے لیے باعث تقویت ہے. یاسمین آپا، جب آپ ڈرامہ کر رہی تھی تو کبھی آپ ہیروئن اور نعیم بھائی ہیرو ہوئے کسی پلے میں؟ کم، میرا نہیں خیال. اچھا. ہاں کم، بلکہ آپ کی والدہ کے ساتھ یعنی موہنی کے ساتھ، ہاں انہوں نے میرے والد کے ساتھ بھی کیا، انہوں نے نعیم کے ساتھ بھی کیا. جی. ان کی آواز ذرا ویسی سی تھی نا، جو آپ کو پتا ہے کہ میں جب ڈرامہ کرتی تھی تو میں بڑی بہن بنتی تھی اور وہ چھوٹی. اچھا، کیونکہ ان کی اتنی کھنکدار آواز تھی اور میری ذرا سی کیا آواز تھی. یعنی آپ اس کو بیان نہیں کر سکتی کہ کس طرح کی وہ کوالٹی کیا تھی اس آواز میں، لیکن ایسی تھی کہ بس میں ہی جانتی ہوں جو سنتی تھی بہت زیادہ ان کو. جی. آپ لوگوں کا آپس کا بہت رشتہ اسٹرانگ رہا ہے، اور
एंड तक अम्मी के साथ आपका बहुत स्ट्रांग रिश्ता रहा है। यास्मीन अपा, आज आपने एफएम में भी इस कदर काम किया, आपने इन बच्चों को कहा कि चलो मिंग्लिश भी बोल लो क्योंकि चलो आजकल का दौर है, सो यू केप्ट अप विद द टाइम्स। जी। एफएम में आपका क्या रोल था? एफएम में जब उन्होंने मुझसे कहा, पहले तो मेरी समझ ही नहीं आया कि एफएम क्या चीज़ है। भाई मैंने कहा ये क्या चीज़ है, बताया उन्होंने कि ये ऐसे है ऐसे ऐसे, अब उसके लिए प्रोग्राम करना है। मैंने कभी मैं इससे इतनी वाबस्ता नहीं रही हूँ, लेकिन बहरहाल अच्छा करना भी अंग्रेज़ी में था। अच्छा। तो उसमें थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी बोल लेती हूँ मैं भी, क्योंकि मैंने एमए अंग्रेज़ी ही में किया। लेकिन फिर भी अपनी ज़बान अपनी होती है, आप कितना भी इजहार करना चाहें एक और ज़बान में, वो इजहार आप नहीं कर सकते जो आप अपनी ज़बान में कर सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि इस प्रोग्राम, उसमें एक क्लासिकल होता था जी। उसके लिए मैंने एक अलग पैनल बनाया। मुझे मालूम था कि ये लोग क्लासिकल म्यूज़िक वो जानते हैं, और इसी तरह फिर मैंने नौजवानों को जमा किया और उनसे ऑडिशंस ली और फिर देखा कि उनमें से किसकी, क्योंकि जो वेस्टर्न म्यूज़िक प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं, जो लाइट वेस्टर्न म्यूज़िक था, उसकी डिमांड बिल्कुल और थी। जी, वो बिल्कुल और थी, और उसमें ऐसी गुफ्तगू होनी चाहिए थी जो नौजवानान हैं वो उसको सुने, समझें और लुत्फ़ उठाएं। उसमें भी आपको एक ज़रूरत होती थी कि बेसाख्ता सी बात हो। तो जब तक एक बेसाख्तगी नहीं होगी ना बोलने में, तब तक अगला सुन लेता है, मगर उससे कुछ मानूस नहीं होता। यास्मीन आपने कभी स्क्रिप्टेड प्रोग्राम्स नहीं किए, आपने खुद से बोला, पॉइंटर्स बना लिए और फिर आप यू वेंट ऑन एयर, ठीक है ना? अच्छा, अब इस सारे में एक बात मैंने नोटिस की, नईम भाई का भी मुझे वो है कि मैंने उनसे भी इंटरव्यू किया, वो तो बहुत इमोशनल हैं, वो भी रेडियो के बारे में बेहद इमोशनल हैं। आपने कभी ये सहारा नहीं लिया कि मैं इम्तियाज़ अली ताज की बेटी हूँ? मैंने नहीं ज़िंदगी में देखा आपको कि कभी टू फॉल बैक ऑन दैट, वो है वहाँ, इज़ अ पिलर ऑफ स्ट्रेंथ एज फार एज नॉलेज और ड्रामा इज कंसर्न, लेकिन आपने कभी उसको, यू हैवंट सॉर्ट ऑफ मेंशन्ड इट। लेकिन एक और बात जो मैंने बहुत देखी आपके, जितना भी मैंने क्लोजली भी आपको जाना, आपने कभी जिक्र नहीं किया कि माशाल्लाह आपका बेटा जो है वो एक हॉलीवुड का स्टार है, और वो हॉलीवुड है जहाँ के सिवाय टैलेंट के आपको कभी भी वो जगह नहीं मिल सकती अनलेस यू आर टैलेंटेड। और आप वो तो सीरियल्स हैं उनके इतने, फिर इतनी मशहूर फिल्म स्टार ट्रेक में वो थे और हैं, अब तक वो कर रहे हैं बहुत सारे सीरियल्स। तो यास्मीन आपने कभी मेंशन ही नहीं किया, क्यों? मैंने कभी अपने ख़ानदान को, जिसे कहते हैं ना अंग्रेज़ी में प्रमोट, वो नहीं किया। मैंने कहा ठीक है, उसकी अपनी शख्सियत है, वो कर रहा है, अपना काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, नाम उसने बना लिया है। पिछले साल मैं अमेरिका गई थी और उस वक्त वो ओथेलो शेक्सपियर का प्ले कर रहा था। उसके बाद अगले दिन उसने आके बड़े एक्साइटमेंट से बताया कि मी आज ओबामा इज़ कमिंग टू, सदर ओबामा, अच्छा, वो प्ले देखने आ रहे हैं। खैर वो गए प्ले देखने के लिए। अच्छा, तो उसके बाद फिर अगले दिन पता चला कि उन्होंने, सदर ओबामा ने, वो इतने मुतासिर हुए फरहान कि उन्होंने उनको चाय पे बुलाया। अच्छा, और ज़्यादा अच्छी बात उसमें ये थी कि एक पार्टी है उसमें बुला लिया नहीं, वो तो दे ऑल्सो रैन वाली बात हो जाती है ना। उन्होंने उनको अकेले को बुलाया और उनके साथ कोई घंटा सवा घंटा वक्त गुजारा। तो ये वो चीज़ें हैं, लेकिन पता है इनके बारे में बात करने में लगता है बड़ी शेखी दिखा रही हैं, तो मैं इसलिए बताता था इन चीज़ों की बात नहीं करती। तो आई मीन दिस इज मदर्स प्राइड, आपके जीन्स में उनको दोनों तरफ से इतना ड्रामा, आर्ट, लिटरेचर सब कुछ मिला बैकग्राउंड में से, लेकिन टू प्ले ओथेलो, मतलब कहाँ सर लॉरेंस ओलिवियर भी ओथेलो किया, और नोन इतने बड़े एक्टर्स करते हैं, कोई आसान प्ले। आपने तो लिटरेचर इंग्लिश पढ़ा है, तो यू नो एंड यू सीन थिएटर अब्रॉड, तो इट्स नॉट ए प्ले, यू नो, इट इज़ दी प्ले, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट रोल टू डू। सो ये तो ऑफ कोर्स वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ हिम एज पाकिस्तानीज। मैं समझती हूँ कि हमें बहुत खुश होना चाहिए कि हमारे बच्चे, और ख़ास तौर पे जिनको आप जानते हैं और जिनसे आपको प्यार है, उनके बच्चा इस कदर तरक्की की, तो ये एस्पेक्ट तो है। अच्छा, दूसरी एक बात जो आपसे बहुत वाबस्तगी की है वो ये है कि और भी तो ज़िंदगी में ऐसी बातें हैं जो आपसे बहुत मुनफरिद हैं। अब आपकी शादी पे मैं ज़रा छोटी थी, तो जब हम आए हैं तो जो सेहरा था
وہ فیض صاحب نے لکھا جی، تھا جی، جی، نا. ہاں. امتیاز صاحب کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے, فیض احمد فیض سیرا لکھ رہے ہیں, اور نور جہاں جی ملکہ ترنم نور جہاں وہ سیرا پڑھ رہی ہیں, ہاں ترنم سے. ہے نا, ترنم سے. تو آپ تو بہت قریب رہی ہیں ملکہ ترنم جی سے. بہت. اصل میں ملکہ ترنم جو تھی انہوں نے پہلی فلم جو کی تھی یہاں وہ خاندان تھی, جی. اور خاندان جو تھی اس میں میرے والد کا بہت ہاتھ تھا, اور پھر وہ شوٹ بھی ہمارے گھر میں ہوئی جہاں ہم رہا کرتے تھے باولپور روڈ پر, تو اس کی شوٹنگ بھی. تو مجھے اچھی طرح سے بعض دفعہ یاد آتا ہے کہ وہ باہر بیٹھی ہوتی تھیں ٹانگیں وانگیں اوپر کر کے اور کرسی پہ, تو انہوں نے دوسری سائڈ پہ دیکھا ایک بچی بھی کھڑی, تو انہوں نے اس کو اشارہ کر کے بلا لیا اپنی طرف, ادھر آؤ ادھر ادھر. تو میں کچھ سمٹائی سی تھی, چلی گئی. تو اس وقت سے ان کی اور ہماری بہت دوستی بہت دوستی بہت تھی آپ دوستی کے یہاں, آپ کے بہت خاندان دوستی سے, رہی, ہاں. اور آخر وقت تک رہی. لیکن عجیب بات ہے کہ جب میرے والد کا حادثہ ہوا تو وہ صرف ایک دفعہ آئی, اچھا. صرف ایک دفعہ آئیں اور دروازے میں کھڑی رہیں اور دور سے مجھے اور میری والدہ کو دیکھتی رہیں اور پھر پلٹ کے چلی گئیں اور پھر نہیں آئیں. یعنی پھر کافی عرصے کے بعد پھر ان سے ملاقات ہوئی. کہنے لگی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا, اور میں نہیں چاہ رہی تھی کہ وہاں پہ میں کوئی سین کریٹ کروں, اس لیے میں آ گئی تھی. اور مجھے یہ وثوق تھا کہ تم لوگوں کو یہ خیال نہیں ہوگا کہ میں بس جلدی میں آئی اور جلدی میں چلی گئی. اتنا مجھے اعتماد تھا تم لوگوں پہ کہ تم لوگ یقین کرو گے کہ میں اگر چلی گئی ہوں تو دکھ کی وجہ سے چلی گئی. تو بہت سب کچھ تھا, دل کی پیاری اور ہمدرد. اچھا, جب آپ آتی تھیں سب, یہ آپ کا ایک بیچ تھا گورنمنٹ کالج کے, آپ لوگ سارے اس وقت کے, کیونکہ ہماری آج کی جنریشن سن رہی ہے شاید نہیں جانتی کہ ریڈیو پہ کون کون لوگ تھے. نعیم بھائی آتے تھے, نعیم طاہر صاحب آتے تھے, ڈاکٹر اجاز شفیع تھے, ڈاکٹر انور سجاد تھے, خالد سعید بٹ تھے, آپ, اور پھر آپ اور عفت بیگ صاحبہ, اور مجھے ایک دو نام اوپر نیچے ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ سب آپ لوگ بائیسیکلس پہ آتے تھے, آپ کی میچنگ چوڑیاں ہوتی تھیں, اور میچنگ, ہاں بہت زیادہ خوبصورتی سے ہر چیز میچ کرتی تھی. اتنی چوڑیاں پہنی ہیں تو وہ گلابی کپڑے ہیں تو گلابی چوڑیاں ہیں, اور یو نو بھائی میرے ساتھ عفت جو ہوتی تھیں وہ تو ریہرسل کر کے چلے جاتے تھے, پھر براڈ کاسٹ کیونکہ لائیو ہوتی تھی تو وہ پورا لباس اپنا بدل کے آتی تھیں, چوڑیاں بھی بدلی ہوئی ہوتی تھیں, سب. حالانکہ نظر تو کسی کو نہیں رہے, وہ 4-5 لوگ جو ہیں وہی دیکھ رہے ہیں نا, لیکن وہ پورا اہتمام کر کے آتی تھیں. تو ریڈیو کو ہم لوگوں نے جو ریڈیو سے وابستہ رہے اس وقت, ہم نے ریڈیو کو اپنی زندگی بنایا اور بہت ہی ریڈیو سے محبت کی. بالکل میرے تو عین کردار کے مطابق ہے وہ ریڈیو جو ہے, اور میں ہمیشہ ریڈیو کی بے حد بے حد بے حد قدردان ہوں, ہمیشہ رہوں گی, کیونکہ وہ ایک ذریعہ تھا پہنچنے کا لوگوں تک. اور اچھی بات ہے کہ وہ قبول ہوا, پسند بھی کیا گیا, کیونکہ میں اسی سطح پہ بات کرتی تھی جس سطح پہ میں خود ہوں. یعنی یا تو بہت چڑھ کے یا بہت گر کے نہیں, بالکل. تو 1 to 1 جو ہوتا ہے نا وہ والی کیفیت تھی. تو مجھے معلوم ہوتا تھا کہ سن رہے ہیں, اور یقیناً اس کے بارے میں اگر متفق نہیں ہے مجھ سے تو سوچیں گے تو ضرور. اچھا, یہ دل میں رکھ کے آپ یہ سب کیا. اور آپ نے کہا ڈرامے سے زیادہ آپ کو آپ کی ہوسٹنگ پر, اسی پہ آپ کو ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا. جی جی جی. آپ کو یہ کب ملا آپ کو ستارہ؟ پچھلے سال. اچھا, اور براڈ کاسٹنگ میں ملا. جی, ایز اے براڈ کاسٹر ملا, اور مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ تو مجھے مل گیا, اور میں اتنا فخر محسوس کر رہی ہوں اس بات پر کہ ریڈیو کو ملا. لیکن ریڈیو کی طرف سے کوئی کسی قسم کی کوئی رسپانس نہیں تھی, بالکل خاموشی, جیسے کہ کیا ہوگا یا نہیں پتہ ہی نہیں چلا ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کیوں نہیں آپ نے اس کو اکنالج کیا, یہ مجھے آپ کی وجہ سے ملا ہے, مجھے خود بیٹھے بیٹھے نہیں ملا. یہ آپ ذریعہ تھے, یہ محکمہ اس کا ذریعہ تھا جو میری آواز گئی اور سنی گئی اور پسند کی گئی. تو اس پر یعنی دیکھیے پرائڈ آف پرفارمنس بھی ہوتا ہے, لیکن اس سے بڑھ کر ستارہ امتیاز ہے, وہ مجھے ملا. لیکن کسی نے نوٹس نہیں دی, بالکل نہیں. تو یہ گلا تو گلا بھی نہیں. ہاں, you've got this feeling کہ ریڈیو کو خود کو should have taken pride in the fact. Exactly. دیکھیے جب تک ان کے براڈ کاسٹر کو ملا, آپ جب تک پرائڈ نہیں لیں گے نا, جب تک کچھ بھی نہیں. تھوڑا سا پرائڈ آپ کو لینا پڑتا ہے کہ یہ حاصل ہوا ہے, تو اس کو اکنالج تو کیجیے, اس کو مانیے تو صحیح کہ ہاں بھائی یہ ہمارے یہاں سے نکلی ہیں تو تبھی تو ملا ہے. اگر ہم ان کو مائکرو فون نہیں دیتے تو یہ کہاں پتہ ہے ان کا چلتا. تو ریڈیو کو واقعی پتہ نہیں, میں بات مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ریڈیو اپنا مقام
یا تو چھوڑ چکا ہے یا پتہ نہیں ہار گیا ہے یا مان لیتا ہے اس بات کو کہ ہاں ہمیں کون سن رہا ہے، کوئی نہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو کبھی ذہن میں نہیں لانا چاہیے. اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ ایک آدمی سن رہا ہے تو آپ اس کے لیے پروگرام کیجیے، کیونکہ آپ کا ذریعہ مائک ہے. آپ اس سے بات کریں تو آپ اس سے بات کیجیے. ضروری ہے کہ آپ کے سامنے ایک ہجوم بیٹھا ہو تو آپ بات کریں، ورنہ کر ہی نہیں سکتے بات آپ. تو مجھے تو ریڈیو، میں سمجھتی ہوں میری بڑی خوش نصیبی تھی کہ میں ریڈیو پاکستان سے وابستہ ہوئی، اور پھر بہت میں ممنون ہوں اللہ کی کہ اس نے مجھے اتنی دلچسپی میری قائم رکھی. میری بہت لمبی سروس ہے ریڈیو پاکستان کے لیے لاہور سے. اور کوئی کتنے سال تقریباً یاسمین آپا، کتنے سال تقریباً آپ نے ریڈیو لاہور سے کام میرا خیال ہے کوئی 15-20 سال تو کیے ہوں گے میں نے، یقینی طور پہ. اور بالکل دل سے کام کیا میں نے. کسی ایک دن بھی ایسی مجھے بیزاری ہے دفتر بھی جانا ہے یہ والی کیفیت نہیں تھی. ہمیشہ میں تیار جانے کے لیے بالکل. تو وہ میرا پیشن تھا میرا. اور ریڈیو نے مجھ پہ کوئی ایسی مہربانی نہیں کی. مجھے ایک ذریعہ دیا کہ اچھا کچھ بولنا ہے تو بولو، پھر ہماری طرف سے بولو. ہاں، لیکن آپ کی آواز کی وجہ سے کتنی خواتین، کتنے ینگسٹرز، کتنے لوگ محظوظ ہوئے آپ کی باتیں سن کے. انہوں نے کچھ سیکھا، بیکاز آپ کافی اسٹرکٹ ڈسپلنیرین بھی ہیں، جو مجھے معلوم ہے کہ آپ ہیں. آپ رک کے لوگوں کو شیشہ نیچے کر کے بھی کہتی ہیں کہ یہ کام مت کرو، یہ غلط کر رہے ہو. صحیح ہے. تو گھر میں بھی اتنا ہی ڈسپلن ہے یاسمین آپا؟ گھر میں آپ کی زیادہ سنی جاتی کہ نعیم بھائی کی؟ اب دونوں کی. اچھا. دونوں کی. میں بچے جو میرے ہیں نا، ابھی کل ہی بلکہ میرے بیٹے کا جو منجلا ہے اس کا فون آیا تو میں اسے کہہ رہی تھی، میں نے کہا تم پچھلے دنوں جب آئے ہوئے تھے تو پتہ نہیں کیا بات ہوئی، تو تم کہنے لگے کہ اس زمانے میں جس کو وہ بتا رہا تھا، کہنے لگا کہ ابا کے پاس بھی نوکری نہیں تھی یا کوئی ذریعہ آمدن نہیں تھی اور امی نے سارا گھر سنبھالا. تو مجھے بہت اچھا لگا کہ میں نے گھر کے لیے کنٹریبیوٹ کیا. اور احساس بھی ہے ان بچوں کو کہ وہ گھر جب چل رہا تھا تو وہ میری وجہ سے چل رہا تھا. چھوٹی سی بات ہوتی، نہ بھی کہتا تو مجھے خیال بھی نہ آتا. دیکھیے انسان بہت چاہتا ہے کہ اس کی تعریف ہو، اس کی کنٹریبیوشن کو سراہا جائے یا اسے مانا جائے. اس سے بہت تقویت ملتی ہے. اور یہ نہیں کہ ہر وقت بھی آپ میری طرف توجہ دیں نا، مجھے دیکھیں نا، مجھے میرے لیے کچھ کہیں، نہیں ایسی بات نہیں ہے. لیکن کہیں سے اگر کوئی آپ کو رسپانس ملتا ہے تو وہ بہت اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے مجھے. ماشاء اللہ آپ کی اور نعیم بھائی کی ایک بڑی مثالی، 50 سال سے زیادہ ہو گیا. 50 سال سے زیادہ ہو گیا. مجھ سے ازدواجی نہیں کہا جاتا. ماشاء اللہ بیکاز ہم تو گواہ ہیں اس دن سے جس دن آپ کی شادی ہوئی اور اب تک. اینڈ یو ہیڈ اے ویری نائس میرج. اس میں کس کا زیادہ ہاتھ ہے ٹو میک اٹ سچ اے سکسیزفل میرج؟ میرا نہیں خیال کہ کسی ایک کا ہوتا ہے ہاتھ اس میں، یہ دونوں کا ہی ہوتا ہے. نعیم نے میرا بے حد خیال رکھا اور میں نے بھی، میرا خیال ہے نعیم کا بہت خیال رکھا. اور تبھی ہماری، اور پھر ہم دونوں میں جسے کہتے ہیں نا انڈرسٹینڈنگ بہت ہے. سمجھتے ہیں کوئی چیز ناپسند ہو یا ناخوشگوار ہو تو اس کو بھی ذرا سلیقے سے اس کو ہینڈل کرتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں. اور پھر دیکھیے 3 بیٹوں کو ماشاءاللہ ان کی پرورش کرنا، ان کو جوان کرنا، کیونکہ اس لیے زیادہ مشکل ہوتا ہے لڑکیوں کی نسبت، کیونکہ ان کو باہر کا ایکسپوجر بہت ہوتا ہے. وہ تو گھر سے نکل جاتے ہیں نا باہر. لڑکیاں تو پھر بھی گھر میں رہتی، مطلب میں جب کی بات کر رہی ہوں جب لڑکیاں گھر میں رہتی تھیں، اب نہیں رہتی. لیکن میں وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ میرے بچوں پر کبھی کسی نے انگلی نہیں اٹھائی کہ یہ بات غلط کی یا یہ جھوٹ بول دیا یا یہ خرابی کر دی. کبھی نہیں. اور مجھے اس بات پہ بہت فخر ہے. پھر مگر کسی سے میں کہہ رہی تھی تم تو اپنی تعریف خود ہی کر رہی. میں نے کہا نہیں، کتنی بھی تربیت کریں وہ کہیں پہنچ رہی ہے، اگر وہ کہیں پہنچ گئی ہے تو پھر تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جس تک وہ پہنچ گئی ہے، جس پر وہ عمل کر رہا ہے. بالکل. تو مجھے لڑکوں میں بھی بہت مزہ آیا. اور آپ دیکھیے کہ میری والدہ بہت بیمار تھیں. نعیم نے صرف ان کو فون پر بتایا کہ وہ بیمار ہیں. اچھا. اور ہاسپٹل میں ایڈمٹڈ ہیں. آپ یقین مانیے کہ دوسرے دن وہ دونوں آ گئے تھے. اور جو ڈاکٹر تھے اس ہسپتال میں تو وہ ہر روز تقریباً بیچ ہال میں کھڑے ہو کہتے تھے یہ بچے اپنی نانی کو دیکھنے کے لیے امریکہ سے آئے ہیں. اچھا 1 دن 2. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب روز یہ بات کرتے ہیں. کہتے ہیں میں ذہن نشین کرا رہا ہوں. آج تو ماں باپ کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. اسی ملک میں رہ کے دوسرے شہر سے نہیں آتے. ہاں صحیح بات ہے. یہ باتیں بتاتے رہنا چاہیے تاکہ لوگوں کو بھی ہو کہ ایسا ہوتا ہے.
تو وہ آگے اسی طرح نعیم کا اپینڈیسائٹس کا آپریشن تھا، اور جب بچوں کو پتہ چلا کہ آپریشن ہوگا، سرجری ہوگی، تو وہ دونوں آ گئے وہاں سے. تو اب یہ نہیں مجھے پتا کہ اتنا قرب ہم میں کیسے ہے، یا ہم نے کس طرح سے اس قرب کو کیا، کیونکہ بچے تو بہت عرصے سے باہر ہیں. اس بات سے میں نعیم سے بہت خفا بھی رہتی ہوں کہ تم نے بچوں کو باہر کیوں بھیجا، یہاں کیوں نہیں پڑھنے دیا. ان کے اپنے اس کے بتاتے ہیں کہ وضاحتیں کہ کیوں ایسا کیا تھی کچھ، تو کہنے لگے کہ اس لیے بھیجا تھا. تو اچھا ہوا انہیں باہر کی تعلیم ہوگی، اور یہ بہت اچھا ہوا کہ وہاں کا جو کلچر وغیرہ ہے وہ ان پر نہیں چڑھا. انگریزی بڑی روانی سے بولتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، وہاں کے طور طریقے سمجھتے ہیں، لیکن ہیں وہ اسی گھر کے، اور وہ ہر وقت ثابت کرتے ہیں کہ وہ اسی گھر میں پلے بڑے ہیں. بالکل. اچھا، آپ کو میوزک سے آپ نے اتنا ویسٹرن اور ہمارا اپنا جو میوزک ہے اس سے اتنا آپ کا تعلق ریڈیو کی نسبت سے رہا، ویسے بھی آپ کے گھر میں بھی محفل، اور آپ کی ملکہ ترنم سے جو قربت تھی آپ کی فیملی کی اور دوستی تھی اس قدر کی، اس سب کچھ میں کوئی ایک پرٹیکولر گانا یاسمین آپا جو آپ کو میڈم کا بہت ہی اچھا لگتا ہو؟ یہ تو بہت ہی ٹیڑھا سوال ہے. ٹیڑھا؟ اس لیے کہ انہوں نے گایا اور بہت اچھا گایا، اور ہمیشہ اچھا ہی گایا، تو اس لیے اس وقت اس کا انتخاب کرنا ذرا سا مشکل ہے. میں اگر آپ کچھ مزید باتیں کریں تو کرتی رہی، میں ساتھ سوچتی رہوں گی کہ کون سا والا کہہ دوں، لیکن جواب نہیں ہے ان کا، جواب نہیں. اور مجھے اس بات پہ بےحد فخر ہے کہ وہ اتنی بے تکلفی سے ہمارے یہاں آتی تھی، جیسے وہ یعنی اگر ہم نہیں بھی ہیں تو وہ آ کے خانسامہ کو کہہ دیتی کیا پکایا، نہیں یہ نہیں مجھے چاہیے، مجھے یہ چاہیے، یہ بنا کے دو، تو بناتی تھی. اور اکثر ہم آ کے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیتے تھے کہ کھانا انہوں نے پکوایا ہے. تو اس طرح کی بے تکلفی تھی ان سے. اور میں نے کہا نا کہ بالکل کوئی شکوہ نہ امی کو ہوا نہ مجھے ہوا کہ جب وہ میرے والد کے انتقال کی صرف ایک مرتبہ آئیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو، یہ پتہ ہے کہ وہ انہوں نے کوئی لاپرواہی یا نہیں اسے فیل کیا ہوگا. بہت حساس تھی ملکہ ترنم نور جہاں، اگر اتنی حساس نہ ہوتی تو شاید اتنا اچھا نہ گاتی. یہ ایک اچھے فنکار کے لیے، چاہے وہ گلوکار ہو چاہے بولنے والا ہو، وہ جو ایکسٹرا سینسٹیوٹی ہے وہ آپ سمجھتی ہیں کہ بہت لازم ہے. سینسٹیوٹی کے بغیر میرا خیال ہے، اب پتہ نہیں مجھے سینسٹیوٹی آج کل کیسی دیکھی جاتی ہے اور کیسی پرکھی جاتی ہے. کچھ تو شاید یہ بھی سمجھتے ہیں جی نخرہ ہے. نخرہ نہیں ہے، نخرہ کہاں سے ہو گیا بھائی؟ سینسٹیو ہونے میں نخرے کا کیا سوال ہے؟ نہیں، سینسٹیو تو سینسٹیو ہے. امی کو ایک بار کسی نے کہہ دیا تھا، جو ان کا حق بنتا تھا کسی پروڈیوسر نے، کہ اس رول کے لیے شاید وہ سچ ہی کہتے ہو کہ موہنی کی آواز موجوں نہیں ہے، اور وہ خود موجوں کہہ رہے تھے. تو اماں کی اتنا روئیں کہ دیکھیں اس نے یہ کہہ دیا، جیسے ان کی عادت تھی، حمید دیکھو نا انہوں نے یہ کہہ دیا. آئی ایم شیور آپ کو بھی کچھ ایسے مراحل سے گزرنا پڑا ہوگا. میرے والد نے بھی اپنی پوری زندگی ریڈیو ہی کے لیے وقف کی، بہت لکھا ریڈیو کے لیے، بہت کام کیا ریڈیو کے لیے. حتیٰ کہ جب پارٹیشن ہوا ہے تو ہمارے یہاں ریڈیو پاکستان لاہور سے ایک پروگرام تھا پاکستان ہمارا ہے، تو وہ کرتے تھے، باقاعدہ لکھتے تھے، بہت لکھا انہوں نے اس کے لیے. تو وہ مہاتما گاندھی بھی سنتے تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ کسی طرح سے ان کو ہمارے پاس بھی تھوڑے عرصے کے لیے بھیج دو کہ ہمارے جو مہاجرین ہیں وہ بھی سیٹل ہو جائیں، کیونکہ ان کا پروگرام سن کے بڑی تقویت ہوتی ہے. تو یہ چھوٹی باتیں ہیں لیکن بہت بڑی باتیں بھی ہیں، بہت بڑی بات، بالکل بے شک. اور دیکھیے نا، یہ آواز کا پہنچنا، احساسات کا کنوے ہونا اور سچی بات کا کہنا کس قدر پر اثر ہوتا ہے. اس طرح میں بھی بہت ساری باتیں آپ کوٹ کر سکتی ہوں. سنا ایک بار ریڈیو پہ اناؤنس کیا گیا کہ وہ جب یہ پارٹیشن ہو رہی تھی کہ ٹرینز کٹ کے آ رہی ہیں، تو اتنے دکھ سے یا اس سے کہا گیا ہوگا کہ کچھ لوگوں نے فون کر کے کہا کہ ہم آج 200 کمبل لے کے لاہور ریلوے اسٹیشن پہ گئے تھے. پھر جنگ کے دوران آف کورس ریڈیو واز دیر آل دا ٹائم، اور ہمیشہ ہر اس میں. اور آپ کو میں یہ ضرور کہوں گی، اب میں اس کے ساتھ منسلک بھی ہوں، آپ بھی، ساری اس سے تو کبھی دور ہو ہی نہیں سکتے ہم، کہ پھر دوبارہ اس ڈگر پہ ریڈیو پاکستان کی بہت کوشش ہے اس وقت کہ ہم دوبارہ اسی نہج پہ پہنچ جائے جہاں موسیقی کو اتنی تقویت ملی، جہاں سے آپ جانیے جشن بہاراب، جشن تمثیل دوبارہ ہونے لگا ہے، ڈرامہ ہونے لگا ہے. تو امید میں آپ کو یہ ضرور دلاؤں گی کہ ریڈیو ضرور انشاءاللہ تعالی اپنے اسی مقام پر آئے گا جیسا کہ آپ نے اور ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا. اگر کوئی بات اگر کوئی کر رہا ہے تو سننے والے کو بھی تھوڑی توجہ دینی چاہیے کہ بات سنا دی والی بات نہیں ہے. اگر
غور طلب ہے تو تھوڑا سا غور کر لینے میں کیا حرج ہے. چند ایک منٹ لگیں گے, تھوڑا سا وقت لگے گا. اگر اچھا ہے تو قبول کیجیے, اگر نہیں اچھا تو ضروری نہیں, کوئی جبر تو نہیں ہے آپ کے اوپر کہ اس کو ہی آپ کو ایسے ہی کرنا ہے. یہ تو ہم نے کبھی سیکھا ہی نہیں کہ جبر کر کے کوئی کام کروانا ہے. اس سے نہیں, اگر کر بھی ہو بھی جائے وہ کام تو اس میں وہ بات نہیں ہوتی, اس میں وہ والہانہ پن نہیں ہوتا جو جبر سے جبر سے جو ہوتا ہے. اور والہانہ پن میں ایک مختلف چیزیں ہیں یہ دو. یاسمین آپا بہت بہت شکریہ, بہت مہربانی, اتنا وقت آپ نے دیا. اور امید مجھے یہ ہے کہ آپ کو پھر ریڈیو میں کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی صورت آپ کی ان پٹ ہونی چاہیے. آج کے جو بولنے والے ہیں کر سکوں گی یا نہیں, وہ ایک دور تھا جو کر لیا. نہیں, اب آپ اصلاح تو کر سکتی ہیں کہ جہاں جو غلطی پکڑی جائے تو آپ کہیں کہ نہیں یہ یوں بہتر کیا جا سکتا. نہیں, میں یہی حیران ہوتی ہوں, پہلے ریڈیو سے لوگ اپنے لہجے کو, جی ہاں, ادائیگی کو سنتے تھے اور اتنے قائل ہوتے تھے کہ پھر وہ اسی طرح کرنے لگے. بالکل. تو تھوڑی سی توجہ میرا خیال ہے کہ اپنی زبان کی طرف ضرور دینی چاہیے. بالکل. اور ہم سب کی زبان وہی ہے تو اسے کم از کم اس کو تو ٹھیک بول لیں. ہم انگریزی پہ اتنی توجہ دے لیتے ہیں اور اپنی زبان پہ نہیں دے رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ لگتا ہے ہمیں کہ یہ تو کوئی ایسی ہے نا, یہ تو سبھی بول لیتے ہیں. بھائی سبھی نہیں بولتے, یہ آپ کی زبان ہے, یہ آپ کی مادری زبان ہے, اس کو اہمیت دیجیے, اس کو ٹھیک طور پہ ادا کیجیے, اس کو سمجھ کے بولیے. تو اس میں کیا حرج ہے؟ آپ جس ملک میں جائیں گے, آپ چین میں جائیں گے, چینی بول رہے ہیں, وہ آپ چاہے انگریزی بولیں ان سے, وہ چینی ہی بولے گا. جاپان جائیں تو وہ جاپانی بولے. تو تھوڑا یہ نہیں میں کہتی کہ ہمیں فخر کرنا چاہیے, فخر بھی ٹھیک ہے, غرور نہیں کرنا چاہیے. ہمارے پاس جو ہے اس میں ایک سادگی ہونی چاہیے اور اس میں قائل کرنے کی بات ہونی چاہیے. اگر قائل آپ کسی کو کر لیں تو ٹھیک ہے, لیکن جبرن میرا نہیں خیال کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور جبرن اچھا بھی نہیں ہوگا, اس کا اتنا میرا خیال ہے تاثر بھی نہیں ہوگا جو ایک بے ساختہ پن میں ہوتا ہے. یاسمین آپا تھینک یو, اللہ آپ کو زندگی اور صحت دے, اور ہماری دعائیں جیسی بھی واٹ ایور دے ورتھ آلویز ود یو اینڈ وی لو یو.